میں یو کے گیا تو وہاں میں نے بیان کیا عورتوں کے ظلم کے اوپر بھی بڑی مظلومہ ہوتی ہیں وغیرہ. کھانا کھانے بیٹھے ایک نے میرے کان میں کہا مفتی صاحب خدا کے واسطے یہاں ایسا بیان نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہاں کی عورتیں مظلومہ نہیں ہوتی ظالم ہوتی ہیں, یہاں شوہر مظلوم ہے. وجہ یہ کہ ان کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے. اچھا یہ نہیں کہ ہر عورت ظالم ہے وہاں کی, لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں. ایک آدمی داڑھی والا مسجد کے باہر میرے سامنے رویا ہے کہ میرے بیوی بچوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. گھر سے باہر نکال دیا تو اب شوہر زبردستی نہیں کر سکتا, وہ پولیس کو فون کریں گے, شوہر کو وارننگ دی جائے گی, پھر اگر وہ کوشش کرے گا ایک ایریا متعین کر دیا جائے گا گھر کے چاروں طرف 5-6 میل کا, اس کے اندر بھی اگر تم داخل ہوئے سیدھے جیل میں جاؤ گے. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو بعض ہماری خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں, جیسے ایک مخصوص کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بچی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میرا شوہر سے جھگڑا ہوا, ہم نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور چھری اس کی گردن پہ رکھی اور کہا کہ دو 3 طلاق. اس نے 3 طلاقیں دیں, ہو گئیں. یعنی اتنے بھولے پن سے ہو گئیں. اتنی تقریب کارانہ کارروائی کے بعد پھر بڑے معصومانہ انداز سے پوچھا, اس کا مطلب اتنی خطرناک عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی بھی خواتین ہیں جو شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہیں. ان بہنوں کے لیے ایک بس میں بات عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یعنی اتنا اللہ نے حق رکھا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ سرپرست تھے, وہ ایک بچی کو بارگاہ رسالت میں لے کر آئے, رسول اللہ ہم اس سے کہتے ہیں شادی کر لے, شادی نہیں کرتی. سرکار نے بچی سے پوچھا کہ آپ کیوں شادی نہیں کرتے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ پہلے بتائیے کہ ایک بیوی پر شوہر کا کیا حق ہوتا ہے. سرکار نے بیان فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کا پورا بدن فرض کر لیں خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت زبان سے چاٹ کے اس کو صاف کر دے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ کراہت والی چیز ہے نا, زبان لگانا بلڈ کو. لیکن سرکار کیا سمجھا رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں کہ اگر شوہر فرض کر لیں اس کی کچھ ناگوار معاملات بھی ہیں, عورت صبر کرے تب اس کا حق ادا ہوگا. تو بچی نے جواب میں کہا یا رسول اللہ بس یہی بات ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکوں گی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے پیرنٹس سے کہ بس اس کو پھر ایسے رہنے دو, اس کی مرضی پہ چھوڑ دو. تو میں یہ نہیں کہ ترغیب دے رہا ہوں کہ بچے میں سن رہی ہے وہ کہے کہ جی میں بھی حق ادا نہیں کر سکتی. حق ادا کی ادائیگی کے لیے محنت کرنی چاہیے. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا, شارع علیہ السلام تھے, جس کو جیسی چاہے اجازت مرحمت فرمائیں. لیکن یہ ضرور معلوم ہوا کہ وہ میری بہنیں جو مجھے سماعت فرما رہی ہیں, اور اگر کوئی بات ان کی ذات میں موجود ہو تو خدا را مجھ پہ ناراض نہ ہو یا گلٹ فیل نہ کریں. اگر بچیاں بھی آپ کے ساتھ سن رہی ہیں تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں, اصلاح قبول کرنی چاہیے. اگر کوئی ہماری بہن ایسی ہے کہ جو شوہر کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہے, وہ ایک بات سناتا ہے 2 باتیں سناتی ہے, وہ اس کے ماں باپ کو گالی بکتا ہے تو یہ ان کے ماں باپ کو گالیاں بکتی ہیں, گریبان پکڑ دیتی ہیں. ایک باہر کے ملک کے شوہر نے مجھے کہا مفتی صاحب کل میری بیوی نے میرے منہ پہ تماچا مارا. جو اس طرح کی خواتین ہوں جن کے 8-10 بھائی ہوں اور شوہر جیسے کچھ کہنے لگے تو کہیں بلاؤں بھائیوں کو, فون کروں؟ نہیں, بچوں کے پیمپر بدلنا نا میں بدلتا ہوں, فون کے جی باتھ روم میں. تو اس طرح اگر آپ کی بیک ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شوہر معمولی ہو گیا, آپ اس کو حقیر سمجھیں, بچوں کے سامنے بے عزتی کریں, اس کے ساتھ بدتمیزیاں کریں. ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا آخرت میں, اور ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو بغیر کسی وجہ کے شوہر سے بدتمیزی کرے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بات ہو رہی ہے, عورت نے دفاع میں کوئی جملہ کہا, لہجہ سخت ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن چلیں وہ تو دفاع میں کہہ رہی ہے, یہ کوئی جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. بعض اوقات شوہر وضاحت طلب کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ لڑائی کرنا, باقاعدہ ڈانٹنا, ڈپٹنا, اس کو عادت بنا لینا, یہ غلط. ایک خاتون نے مجھے فون کیا, رونے لگی فون کے اوپر, مفتی صاحب میرے شوہر نے بڑا ظلم کیا, مجھے مارا ہے, پیٹا ہے, گالیاں بکی ہیں. تو ہمیں کافی تجربہ ہے اس چیز کا کہ خواتین کے آنسوں سے فوراً ہم پگھل نہیں جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اگر کوئی خاتون روڈ پہ اسکوٹر کو ٹکر مار دے نا, خاتون گر جائے, چاہے اس کے شوہر نے غلطی کی ہو, بہت سارے ہمدردی میں بھائی وہاں پہنچ جائیں گے, ڈرائیور کو پکڑیں گے, ماریں گے, گاڑی کو آگ لگا دیں گے, بھئی بہن گر گئی ہے یہاں پر. تو وہ جب روئیں تو میں نے کہا اچھا پہلے تو آپ اپنے آنسو بند کریں, بالکل رونا بند کریں, پھر میں آپ کی بات سنوں گا. خاموش ہو گئی. میں نے کہا مجھے اس دیانتداری سے بتائیں آپ نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے بھی گالیاں دی تھی, گریبان پکڑا تھا. بتا
اپنا کارنامہ بیان نہیں کیا۔ اس لیے جو اتنے والدین مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کی بچی سسرال کی کوئی شکایت لے کر آئے، ضروری نہیں ہے کہ بچی 100% سچ کہہ رہی ہو۔ ہر مظلوم جو بظاہر مظلوم ہوتا ہے وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا فالٹ کبھی نہیں بتائے گا، اپنی غلطی کبھی نہیں بتائے گی بچی۔ وہ 100% کہے گی میری ساس ایسی ہے، شوہر ایسا ہے اور نندے ایسی ہیں۔ اور بھولے والدین اپنی بچی کی محبت میں بعض اوقات جو ان لوگوں نے نہیں کیا ہوتا اسے بھی سچ تصور کر کے ان سے بدگمان ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرتے ہیں، اور بعض بچیاں اس طرح جھوٹ بول کر خود اپنا گھر برباد کرتی ہیں۔ کیونکہ جب والدین جا کے اٹیک کرتے ہیں، تم نے ہماری بچی کو یہ کہا، یہ کیا، تم تو دودھ نہیں پینے دیتے بچی کو، کہتے ہیں پورا 1 کلو روزانہ پیتی ہے، تو اسی کے لیے تو منگاتے ہیں۔ اور گھر میں آگے کیا کہا، امی میں دودھ کو ترستی ہوں، خود ساس پی جاتی ہے، مجھے دکھا دکھا کے اولٹین ڈال کے ایک ایک گھونٹ پی لیتی ہے، مجھے نہیں دیتی۔ اب ماں تو تڑپ جائے گی، ارے میری بچی کو دودھ نہیں دے رہی، پتہ چلا وہ تو کلو ڈکار جاتی ہے بھینس کا دودھ، محلے میں دودھ کم پڑ گیا اس کی وجہ سے۔ اب جا کے لڑائی جھگڑا ہوا، وہ ہائپر ہوئے کہ جھوٹ بولا، طلاق ہو گئی۔ قصور کس کا ہے مجھے بتائیے؟ اگر آپ کی والدہ کا اور بیوی کا جھگڑا ہوا، ضروری نہیں کہ 100% بیوی کی غلطی ہو سکتا ہے والدہ کی بھی خطا ہو۔ اگر آپ کے والد کا محلے میں جھگڑا ہوا تو ضروری نہیں کہ آپ کے والد ضرور حق پر ہوں گے، ہو سکتا ہے دوسرا حق پر ہو، آپ کے والد صاحب ناحق کر رہے ہوں۔ اس صورت میں اگر آپ ناحق کا ساتھ دیں گے، حرام کا ساتھ دیں گے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ظلم، زیادتی اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔ مطلق حکم ہے، چاہے سامنے غلطی کرنے والے والد ہوں، والدہ ہوں، بیوی ہوں، آپ کی سگی اولاد ہوں، بہنیں ہوں، بھائی ہوں، اگر وہ غلط ہیں تو غلط ہیں، غلط کا ساتھ کوئی دیا جاتا۔ لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ آپ والدہ سے کہیں امی تم غلط ہو، میری بیوی ٹھیک ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پہچانے چیز کو کہ ہاں والدہ کی غلطی ہے، آپ نے سن لیا، زوجہ کی بات بھی سنی، آپ نے فیصلہ کیا کہ والدہ اس وقت غلطی پر ہے، زوجہ نہیں۔ والدہ کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ غلطی پر ہے، ادب سے زبان بند کر لیں، اکیلے میں جب ملے پاؤں دبائیں، والدہ کو کوئی تحفہ پیش کریں، پھر گزارش کریں کہ امی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری اس بیوی کی وجہ سے آپ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ایک مجرمہ کی حیثیت سے کھڑی ہوں، میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میری ماں کو عزت ملے۔ تو خدارا یہ چیز اگر نہ ہو تو ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ یوں آپ نے دائرہ ادب میں رہ کے کہہ دیا، اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں جوتی اٹھا کے مارے، غلمٹے نکل جائے میرے کمرے سے باہر، بیوی نے ٹونا ٹوٹکا کروا دیا، سن لیں کوئی بات نہیں، جوتی ماری ہے نا، کس نے ماری ہے؟ ماں نے ماری، کوئی بات نہیں، ابا جان نے ڈانٹا نا، کوئی بات نہیں، سن لیں۔ لیکن جو غلط ہے سو غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔